العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، قرآن و احادیث نماز پڑھنے کے فضائل سے مالا مال ہیں۔ جہاں نماز جو ہے بہت ساری، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بے شمار سعادتوں کا مجموعہ ہے، وہیں پر نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑی بدبختی اور بہت بڑی سعادتوں سے محرومی کی بھی بات ہے، اور اس کے لیے قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال، نہ تمہاری اولاد اور کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین کی تفسیرات کے مطابق ہم نے سمجھنا ہے کہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون سے ہیں، اور یہاں پر ذکر سے مراد کیا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہاں پر اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ کتاب الکبائر میں حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ فرمایا جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار اور ساز و سامان، اولاد کی مصروفیت کی وجہ سے فرمایا وقت پر نماز نہ پڑھے تو فرمایا وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اب اس کار بد میں یعنی نماز چھوڑنے میں جو بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک تو قرآن پاک میں وعیدات کا بیان ہوا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ احادیث کو اگر آپ دیکھیں تو احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ نمازی بے نمازی کے لیے سزاؤں کا بیان کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ فرمایا اگر وہ درست ہوئی تو بندے نے کامیابی پائی، فرمایا اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اسی آیت کریمہ کی تائید کر رہی ہے کہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جو نماز میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو بندہ نماز کی حفاظت کرے، فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اس کے لیے دلیل ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی، مطلب نمازی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
فرمایا جو نماز نہ پڑھے، اپنی نماز کی حفاظت نہ کرے، یا تو بالکل پڑھے ہی نہ، یا اپنی نماز کی حفاظت نہ کرے، مطلب کیا ہے، اس کے رکوع سجود، اس کے ظاہری باطنی آداب کا خیال نہ کرے، تو فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، اور نہ اس کے لیے نجات ہوگی۔ اور فرمایا وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف، ان بڑے بڑے بدبختوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کی بھی آپ ذرا وضاحت سماعت فرمائیں، اس کو ذہن نشین کریں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کو ان چاروں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، ان کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا، لوگ جو ہیں عموماً یا تو دولت کی وجہ سے، یا حکومت کی وجہ سے، یا وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا جو حکومت میں مصروفیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو دولت کے باعث نماز نہیں پڑھے گا، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اگر نماز چھوڑنے کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بے نمازی کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کے دروازے کھول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ لہذا ہمیں کبھی بھی کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور بھی چند ایک احادیث اسی حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جس کی امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کی طہارت نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو انسان کے بدن میں اس کے سر کا مقام ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب دیکھیں، اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے۔ تو پورے کا پورا دین ہی بڑا پیارا ہے، سرکار کو سارا دین ہی پسند ہے، لیکن سارے دین میں نماز کے لیے سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو امتی اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ دین کے باقی تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی اہتمام کرے، پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، حضور راضی ہو جائیں گے، رب راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، اور فرمایا جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز ایک پورا دین کا ستون ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے 3 بار ارشاد فرمایا نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بوقت وفات حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اس کی تشریحات علماء نے فرمائی ہیں، فرمایا کہ نماز کی پابندی کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچاؤ، اس امید پر کہ تمہارا رب، تمہارا کریم رب تم سے راضی ہو جائے۔ لہذا ہمیں ان احادیث طیبات کی روشنی میں اپنے اوپر غور کرتے ہوئے
دیکھ لینا چاہیے کہ اگر نمازوں کے معاملے میں ہم سے کہیں سستی ہوتی ہے تو ہمیں وہ سستی دور کر لینی چاہیے، اور رمضان ہمیں رمضان کے بعد بھی یہ ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ کبھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہاں پر آخر میں خلیفہ عبد الملک کے پاس جو ہے وہ ایک بار ایک شخص بڑا گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، عالی جا، میں بڑا گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میری معافی ہے بھی یا نہیں ہے، میرے گناہوں کی معافی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، تیرا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ تو اس نے کہا، جی اس سے بھی بڑا ہے۔ تو پوچھا، تیرا گناہ کیا عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا ایک جو طوفان تھا، وہ اللہ کے خوف سے جو اس کا دل لرز رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں کے ذریعے امڈ آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ خلیفہ نے کہا کہ آخر تم بتاؤ بھی تو صحیح کہ تمہارا آخر گناہ کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے، ندامت محسوس ہو رہی ہے، تاہم میں آپ کو عرض کرتا ہوں شاید کہ میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ایک خوفناک داستان سنانا شروع کی۔ کہنے لگا، علی جا، میں ایک کفن چور ہوں۔ پہلے کے زمانے میں اس طرح کے چور بھی پائے جاتے تھے، اب تو اس سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ بہرحال کہتا کہ میں ایک کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور میرا دل جو ہے وہ توبہ پر آمادہ ہوں۔ ان 5 قبروں کا میں احوال آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ ایک قبر جب میں نے کفن چرانے کے لیے کھودی تو میں نے پہلی قبر جب کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر یوں ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس مردے سے اس کے عذاب کا حال تو پوچھو کہ آخر اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ تو میں نے گھبرا کر کہا کہ مجھ میں تو پوچھنے کی ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شراب پیتا تھا اور زنا کرتا تھا۔ پھر جب دوسری قبر کھودی تو اور ایک دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ کیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا۔ پھر تیسری قبر میں نے کھودی، اس میں بھی ایک بڑا ہی ڈرا دینے والا بھیانک ناک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں لگی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ اور چوتھی قبر جب میں نے کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک اور ڈرا دینے والا منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ میں گھبرا کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں وہی ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور رمضان کے روزوں میں سستی کیا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز چھوڑنے کا کتنا نقصان ہے۔ کہتا پھر جب میں نے 5ویں قبر کھودی تو ان 4 قبروں کے برعکس اس میں منظر تھا کہ قبر تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ تو غیب سے آواز آئی، اس نوجوان نے توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا۔ تو حضرات گرامی، آپ ذرا اندازہ کیجئے، یہ جو ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ شرابی کا کیا انجام، وہ تو قیامت کے دن جو عذابات کا معاملہ ہوگا یہ تو ایک الگ بات ہے،
لیکن ایک قبر کا عالم برزخ کا جو معاملہ ہے یہ کتنا سخت ترین ہے۔ پھر جھوٹی قسمیں کھانا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آج ہم کماتے تو ہیں، لیکن کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس بات کی تحقیق کرواتے ہیں، کسی مفتی سے تفتیش کرواتے ہیں کہ کیا میرا رزق کمانے کا طریقہ حلال ہے یا اس میں کہیں کمی بیشی ہے۔ اسی طرح لوگوں کو آپس میں لڑوانا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، غیبت کرنا اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ اس سے بچا ہوا ہو۔ اور پھر اسی طرح نمازوں میں سستی کرنا، نماز چھوڑنا تو لوگ اب گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ پہلے تو لوگ رمضان میں مسجدوں کی طرف رجحان کیا کرتے تھے، اب نماز میں رمضان میں بھی وہ بہاریں نظر نہیں آتی جو کہ پہلے کچھ عرصہ رمضان میں بہاریں دیکھنے کو ملتی تھی۔ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی ہماری مسجد میں کتنے نمازی ہیں، اور جب رمضان کا پہلا دن تھا تو کتنے نمازی تھے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اوپر مجھے اور آپ کو غور کر لینا چاہیے کہ اگر ہم ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے یا کسی بھی گناہ میں ہم مبتلا ہیں تو ہمیں آج ہی سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کر لینا چاہیے۔ ہمارا رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اس کا اعلان ہے، فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ تعالیٰ اس کے سر سے ایسے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایسے اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہمارے گناہ نہیں بھولتی، ہمارے جرم معاف نہیں کرتی۔ دنیا تو دنیا ہمارے اپنے گھر والے، ہمارے اپنے ماں باپ ہمارے عیبوں کو معاف نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، ہماری ماں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، پردے پاون والا۔ تو ہمیں اسے آج ہی منا لینا چاہیے، ابھی اسی دعا میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم۔